النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. تو اگر آدھا ایمان ہے تو آدھا ایمان سے آپ جنت میں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں. پورا ہو تو پہنچے گا نا. جی. تو ہمارے محترم چچا محمد شفیع صاحب نے تو چلو ٹھیک ہے اپنی بیٹے اپنے صاحبزادے کا نکاح کروانے جا رہے ہیں تو چلیے آدھا ایمان تو ہو گیا، لیکن اب آدھا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ تو آگے اس کا جواب لینے کے لیے احمد مختار کی بارگاہ میں چلو، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلو، شفیع رود شمار کی بارگاہ میں چلو اور پوچھو اے میرے آقا نکاح تو کر لیا، آدھا ایمان تو ہو گیا ہے، اب آدھا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو مصطفیٰ شان رحمت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، مدنی کا نگاہ فرماتے ہیں، سن نکاح تو کر لیا ہے، آدھا ایمان تو ہو گیا ہے، بقیہ خدا سے ڈر جا، تیرا پورا ایمان ہو جائے گا، مکمل ایمان ہو جائے گا. اور نکاح آپ نے کر لیا، آدھا ایمان ہو گیا اور آپ اللہ سے ڈر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، فیضان حضور مخدوم ملت، نعرہ تکبیر. میرا آقا فرماتا نکاح نصف ایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. اب آدھا کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے فلیتق اللہ. نکاح ہم نے کر دیا، آدھا ایمان ہو گیا اور آدھا ایمان جو آپ کا بچتا ہے وہ اللہ سے. اور اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں بس گیا تو آپ نمازی بن جائیں گے، غازی بن جائیں گے، حاجی بن جائیں گے. اگر یہ سینہ خشیت الہی کا خزینہ بن جائے، محبت رسول کا کیا بن جائے تو آپ خود نمازی ہو جائیں گے. اور جب نمازیوں کا عالم ہوگا تو کسی نے مچل کے کہہ دیا ہے ارے چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازی. واہ واہ واہ. نکال دو انصار علی بھائی. ستارے نمازی، منہ کھول کے بولو ستارے نمازی. مچل کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دیکھیے کرم ہے والدین کا کہ یہ صوفی باصفا ہو گئے اور مولا اس پہ ان کا عمل باقی رہتا ہے اور دین و دنیا میں کام دے. کہیے آمین. مچل کے بولیے آمین. نمازی کیسے چمکے گا؟ ستاروں کی طرح چمکے گا. میں نے حدیث مصطفیٰ میں پڑھا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا ایک جماعت گزرے گی جن کا چہرہ کبھی ستاروں کی طرح چمکے گا، کبھی چاند کی طرح چمکے گا، کبھی سورج کی طرح چمکے گا، کبھی ستاروں کی طرح چمکے گا. اہل محشر پوچھیں گے مولا یہ کون سی جماعت جا رہی ہے؟ یا نجبہ کی جماعت جا رہی ہے، یا خطبہ کی جماعت جا رہی ہے، یا شہداء کی جماعت جا رہی ہے؟ تو آواز آئے گی غیب سے اے اہل محشر سن نہ تو یہ ولیوں کی جماعت ہے، نہ تو خطبہ کی جماعت ہے، نہ تو نجبہ کی جماعت ہے، نہ شہداء کی جماعت ہے. سنو اور یہ نمازیوں کی جماعت ہے، یہ نمازیوں کی جماعت جا رہی ہے جن کا چہرہ کبھی ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، کبھی چاند کی طرح چمک رہا ہے. چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازی. ارے محمد کے ہے یہ پیارے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، رحمت عالم کانفرنس، فیضان حضور مخدوم ملت، نعرہ تکبیر. چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازے اے محمد کے ہیں یہ پیارے نمازے، محمد کے ہیں یہ پیارے نمازے، محمد کے ہیں یہ پیارے نمازے. میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں نکاح آدھا ایمان ہے اور آدھا اللہ سے ڈر جاؤ تو پورا ایمان. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ٹائم زیادہ ہو رہا، میں نے کہا 10-20 منٹ لگتا ہو بھی کراس کر جاؤں گا تو چلیے جلدی سے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا خوشبو کیا ہے؟ یاد کر لیجیے آپ کیا ہے؟ خوشبو. دیکھیے ضروریات دین کا حاصل کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو بھائی. 3 بجے تک چلائی دوں 3 بجے تک. ٹھیک ہے 3 بجے تک چلائی دوں بس. ضروریات دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. مرد اور عورت پر دونوں پر کیا ہے؟ فرض ہے. ضروریات دین کا حاصل کرنا فرض ہے.
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فرض پورا ہوا نہیں ہوا. لیکن یہ فرض کہاں پورا کرنے جاؤ گے؟ کیا مکتب میں آپ داخلہ لو گے تبھی یہ فرض پورا ہوگا؟ کسی بھی حدیث میں اس کی قید نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ضروری کی مدرسے میں آپ داخلہ لیجیے تو پڑھائی کیجیے تو ایسا ہوگا. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ علماء سے رابطہ قائم کیجیے، خالی وقتوں میں آپ بیٹھیے، نکاح کے بارے میں بتائیے، طلاق کے بارے میں بتائیے، اور میاں بیوی کی جو حقوق ہوتے وہ کیا ہے. تو اسے میں نے تو بہت اچھی باتیں سوچ کر کے آئی تھی، اور ایک لمبی فہرست تھی میرے پاس قرآن و حدیث کے حوالے سے. یقین میں نے سوچا تھا کہ آج نکاح اور طلاق کیا ہے اور میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن ہمارے قاری صاحب کو ملا یہ بھی لڑکپنا ہے ان کا، یہ فہرست بنانا تو جانتے نہیں بیچارے، تو پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کر ڈالے. بہرحال جب زیادہ لوگوں کو بلانا تھا کم کم ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ بات سمجھ میں آئے. چلیے ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہوا. اور یہ ہمارے کیا ہے شاگرد رشید میں سے ہے الحمدللہ، اور استاد شاگرد ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں. آپ نے نیپالی صاحب کو ملا سے یہ تقریر سنی، باقی اور آگے کیا سنا میں خود نہیں جانتا. بہرحال چلیے ٹھیک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. خوش رہو. نمبر 2 بھی میرا آقا ارشاد فرماتے منقوحہ بیویاں، ان نکاح شدہ بیویاں یہ مجھے زیادہ پسند ہے. نمبر 3 پہ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا قرۃ عین فی الصلاۃ. سبحان اللہ. میرا آقا ارشاد فرماتے نماز میں میری آنکھوں نماز میں میری آنکھوں کی بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ 10-5 منٹ میں آپ کو سنا دیں، ورنہ عربی عبارت پڑھ پڑھ کے حدیث سنا کے تقریر بولنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. ذہن کی حاضری، دماغ اور دل ایک جگہ ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. خوشبو، نکاح والی بیویاں، نمبر 3 نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اسے ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. اور پڑھو گے تو ملے گی. اور جب ملے گی سرکار کو سکون ملے گا، آنکھوں میں ٹھنڈک ملے گی، تو کیا آقا نگہ کرم نہیں فرمائیں گے؟ نگہ کرم ضرور فرمائیں گے. اور جب آقا کا کرم ہو جائے گا تو جانتے ہو، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے سرکار تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. ارے دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. تو جب حضرت صدیق اکبر نے سنا تو کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. کیا فرمایا؟ آپ نے سچ فرمایا. جیسے میں کچھ بول رہا ہوں آپ کو اچھی بات آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیے، کہہ دیجیے مجھے بہت اچھی بات لگ رہی ہے یہ آپ نے سچ کہا ہے. حضرت صدیق پر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے. تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں دنیا سے پسند ہیں. کیا چیزیں؟ 3 چیزیں. کہا کیا کیا؟ تو حضرت صدیق پر مچل گئے. ہے کہو سبحان اللہ. نیچے دیکھے تو نبی کا طلبہ ہے، اوپر دیکھے تو نبی کا جلوہ ہے. نہ تو جلوہ کا جواب ہے نہ تو طلبہ کا جواب ہے، دونوں لاجواب ہے. سبحان اللہ. نہ تو طلبہ کی کوئی مثال ہے نہ تو جلوہ کی کوئی مثال ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تو کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کی دھوپ. مچل گئی، قدموں میں سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. آقا نے فرمایا کیا؟ کہا سنیے یا رسول اللہ. عرض کرتے ہیں النظر الى وجه رسول اللہ. اے میرے آقا، اے مدنی کے تاجدار، اے عربی سوار، اے رب کے محبوب، اے کہاں سے
اے مدثر والے سرکار، اے میرے آقا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا چہرے انور بار بار دیکھتا رہوں۔ اس صدیق کو بہت پسند ہے، کیا کریں، بہت خوب بہت خوب، آپ کا چہرہ بار بار دیکھتا رہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ کیا اللہ یا رسول اللہ، صبح و شام آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ، صبح اٹھو تو آپ کا چہرے انور ہو، چلو تو آپ کا چہرے انور ہو، جب چلو تو آپ کا چہرے انور ہو، جب چلے تو آپ کا چہرے انور ہو، جب اٹھے تو آپ کا چہرے انور ہو، جب ساتھ میں تو آپ کا چہرے انور ہو۔ یا رسول اللہ، صبح و شام آپ کا جلوے نور میں دیکھتا رہوں، ہر بار دیکھتا رہوں، صبح مچا دیکھتا رہوں۔ یا رسول اللہ، بیٹھتے اٹھتے آپ کے چہرے نور کی زیارت کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ، یہ صدیق کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر عرض کرتے، یا رسول اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح عائشہ صدیقہ کی شادی آپ سے کروں، اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، یہ صدیق کو بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے، یا رسول اللہ، تیسری بات یہ ہے کہ یا نبی اللہ، صدیق اپنی گاہی کمائی، پسینے کی کمائی جب بڑی محنت سے حاصل کرتا ہے، وہ سب کچھ آپ پر لٹاتا رہوں، یا رسول اللہ، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ لوگ غلط کاموں میں لٹاتے کہ نہیں لٹاتے ہیں؟ خوب لٹاتے ہیں، لیکن محفل میلاد اگر قائم کر دیا تو یہ لوگ دووت ہیں، 10 سے نکلا تھا کہ 20 سے نکلتا ہے، اتنا نکلتا ہے کہ اتنا نکلتا ہے کہ نہیں؟ لیکن خرچ کرنے والوں نے کتنا خرچ کیا ہے میلاد مصطفیٰ پر، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر کا جذبہ دیکھو، کمال دیکھو، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے میرے آقا، یہ صدیق کی کمائی جو پسینے کی کمائی ہو، سب کچھ آپ پر لٹاتا رہے، یا رسول اللہ، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، اے صدیق، آپ نے سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آپ نے سچ کہا، کہا تب، کہا اے صدیق اکبر، مجھے بھی 3 چیزیں سبحان اللہ۔ کیا پسند ہے؟ 3 چیزیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا 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 کہا کہ اے صدیق اکبر، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل اگر کوئی بھوکا ہم سب کے دروازے پہ آ جائے تو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ مار کر بھگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ جو آپ پیش کر رہے ہیں ادور پہنچ ہی رہا ہے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ شروع کر دیا ہے، اس لیے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ میری تقریر کم سے کم 5-6 نعت کے بعد ہی ہوتی ہے تقریر، ٹھیک ہے؟ یہ برابر آپ پیش کریں تو قبول ہے، کہیے آمین، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ گھبرائیے نہیں، مومنوں کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ آتا رہے گا۔